ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد یہ اپنے غلاموں پہ احسان محمد کٹ جائے سر میرا دو ٹکڑے ندامان محمد مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا اللہ کی قسم مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے قاتل تیرے سر پہ مگر الزام رہے گا خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے ہمارے ناظم صاحب جناب مولانا تنویر ذکی صاحب آپ کو پورا جگر سامنے نکال کے رکھ رہا ہے آپ کو اس کی قیمت نہیں لگا رہے ہیں اگر گڑبڑ ہوگا تو آپ کا جنازہ ہی پڑھا جائے گا آپ کو جو مولانا تنویر ذکی صاحب اتنا شاعر و شاعری سنا رہے ہیں اور ایک ایک مقرر کا نام لے کر آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو تو ان کے باتوں پر اگر آپ کو لبیک اگر یہ بولتے ہیں تو ہمارا آپ کو لبیک کی جگہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا چاہیے انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں ہاں اٹھوا دیے انشاءاللہ میرا بہت خوبصورت پیغام بہت اچھا پیغام آپ کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے کہ عورت جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو جنت گھر بن جاتی ہے جو عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے تو گھر جہنم ہے جو عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جو عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جو عورت جاہل ہوتی ہے تو گھر کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں کہ پڑھی لکھی عورت کیسے پتہ لگا لے گی یہ مرد جو میرے پاس آ رہا ہے یہ عزت نیلام کرنے والا نہیں ہے یہ آبرو بچانے والا ہے پڑھی لکھی عورت کی نشانی کیا ہے میں آپ کو دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں ایک گاؤں میں پیر صاحب آ گئے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہا کہ ابھی 1 منٹ پتہ چل جائے گا کہا کہ آپ 1 نمبر کے پیر ہیں کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں بیٹھتا یہاں ہوں مکہ دیکھ لیتا ہوں کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے 1 منٹ پتہ چل جائے گا عورت نے پیر صاحب کی دعوت کر دی جب پیر صاحب اگلے دن دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں عورت چالاکی سے کیا کیا بھات کے نیچے ترکاری کو چھپایا ترکاری کے اوپر بھات کو ڈالا اور پیر صاحب کے سامنے دسترخوان کو بچھا دی اور پلیٹ لا کے رکھ دیا کہا کہ پیر صاحب بسم اللہ کیجیے کہا کہ نالائق عورت کہیں کی روکھا سوکھا کیسے چلے گا سبزی تو دیا نہیں کہا کہ پھر آپ 1 نمبر کے پیر ہیں بیٹھتے یہاں ہیں مکہ دیکھ لیتے ہیں بھات کے نیچے ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہا ہے دوسری مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک بڑھیا نے مجابر کو بلایا فاتحہ کے لیے کھیر بڑی پیاری تھی مجابر سارا کھیر کھا گئے پلیٹ کو چٹنے لگے بڑھیا کو اور غصہ آیا آپ کیا کر رہے ہو کہا کہ مدینہ صاف کر رہا ہوں بڑھیا کو اور غصہ آیا جس ہانڈی میں کھیر کو تیار کیا تھا وہ ہانڈی لا کر کے آگے رکھ دیا کہا کہ جب مدینہ صاف کر ہی دیا یہ مکہ سے بھی صاف کر لو جب ہانڈی کے کھیر کو بھی نہیں چھوڑا بڑھیا کو اور جلال آیا اور غصہ آیا کہا کتنا بے شرم آدمی ہے ہانڈی کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا
تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا، کہا کہ جب مدینہ صاف کر ہی دیا، جب مکہ صاف کر ہی دیا تو یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر چلے جاؤ۔ ملے جو دودھ میں چاول، ملے جو دودھ میں چاول، اسی کو کھیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ ایک جگہ ایک جگہ مشاعرے کی مجلس تھی اور ایک کلکتہ شاعر پڑھ رہا ہے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ ایک آدمی جب سنتے سنتے پک گیا تو وہ 20 سے اٹھا اسٹیج پہ پہنچ گیا، کہا کہ شاعر صاحب اب اپنا مصرع بھول گئے کہ میں آ کے جوڑا لگا دوں۔ کہا کہ کتنا اچھا کمائی ہو رہا تھا، یہ کہاں سے بیچ میں آپ کا ہڈی بن گیا، یہ کہاں سے بیچ میں آپ کا ہڈی بن گیا؟ کہا کہ ہاں میں اپنا مصرع تو بھول گیا ہوں، آپ ہی کو جوڑا لگا دیجیے، کسانی بلی کھمبا نوچے۔ اس نے کہا ہاں میں اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی کو جوڑا لگا دیجیے۔ وہ سمجھ رہے تھے وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا۔ وہ اسٹیج پہ پہنچ گیا، کہا کہ آپ اپنا مصرع پڑھیے، اس کے بعد میں آپ کا مصرع کو جوڑا لگاتا ہوں۔ اس نے پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ اب اس ناک کا جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول۔ مزہ آیا آپ لوگوں کو؟ تو سبحان اللہ کون بولے گا؟ آنے والے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بس مجھے وقت میں زنجیر سے باندھ دیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے 10 سے 12 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ کو لے لوں گا۔ آپ کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ کالی اور کتاب لستوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں اٹھا دیے انشاءاللہ۔ ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی ہے، نوکری کے لیے آئی ہے۔ ایک لڑکی کالی ہے اور ایک لڑکی گوری ہے۔ کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے نوکری دیجیے، گوری نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے نوکری دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک ہی کو نوکری دے سکتا ہوں، 2 کو نوکری نہیں دے سکتا۔ تو کالی نے کہا کہ میں سیرت والی ہوں، مجھے نوکری دیجیے۔ گوری نے کہا کہ میں صورت والی ہوں، مجھے نوکری دیجیے۔ تو بادشاہ نے گوری سے کہا کہ تو ثابت کر دے کہ تو فضیلت رکھتی ہے کالی پر، اگر تو ثابت کر دے گی کہ تو فضیلت رکھتی ہے کالی پر تو میں تجھے نوکری دے دوں گا۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا، موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف موتی ہے ایک طرف مشک ہے، موتی کا رنگ کالا نہیں ہوتا ہے، موتی کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ کوئلے پر موتی کو فضیلت ہے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، جنت میں جانے والا کا منہ گوڑا ہوگا، جہنم میں جانے والا کا منہ کالا ہوگا۔ جہنمیوں پر جنتیوں کو فضیلت ہے، اسی طرح میں گوری ہوں مجھے فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا، ہے مشک نفع کالی پیسوں میں بیش خالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت ایک طرف مشک ہے ایک طرف روئی ہے، مشک کا رنگ گورا نہیں ہوتا ہے، مشک کا رنگ کالا ہوتا ہے، روئی پر مشک کو فضیلت ہے۔ بادشاہ سلامت ذرا غور کیجئے، آنکھ میں 2 حصے ہیں، ایک سفید والا حصہ ہے ایک کالا والا حصہ ہے، روشنی کالے والے حصے میں ہوتی ہے سفید والے حصے میں نہیں ہوتی ہے، جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی تو میں مقدمہ ہار جاؤں گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا، کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا، اور اس پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟
کہا کہ عباس سلامت پہلے تو لگڑا چل رہا تھا، پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے عورتوں کا لگڑا چل رہا ہے۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن و بالیقین ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ عباس سلامت پہلے جھگڑا چل رہا تھا اور لگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے جھگڑا اور لگڑا ختم ہو گیا، اب یہاں سے مشاورہ چل رہا ہے۔ تو بڑی پیار سے گوری نے بادشاہ کو مخاطب کیا ہے کہ انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر کو اٹھائیے، چاند بھی گورے ہوتے ہیں، سارے ستارے گورے ہوتے ہیں، جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح میں گوری ہوں مجھے فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت دونوں کو نوکری دے دیجئے، نہیں تو قیامت کی صبح تک یہ مشاورہ جاری رہے گا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پری ہو تو وہ بے شور ہے، اس نے اپنی معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ ہمارا اپنے بچے کو جاہل رکھیں گے؟ ہاں شادی انشاءاللہ۔ خیر دیکھیے کہاں آپ پاس ہو رہے ہیں، زبانوں کی رفتار سے آپ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں اٹھانا ہے یہ سوچ کے رکھیے گا، نہیں تو سیدھے آپ کا جنازہ ہی پڑھ دوں گا۔ مولانا ولی رحمانی کے حوالے سے 4 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، 3 سے 4 منٹ کا پیغام ہوگا۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں اٹھا دیے انشاءاللہ۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے اور اس نے ملت کو کیا پیغام دیا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، شہید کا خون ایک طرف اور مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک طرف۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شہید کے خون پر بھی فضیلت رکھ کے چلے گئے۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس ملت کو کیا پیغام دیا؟ 4 پیغام دیا، بہت خوبصورت پیغام ہے، میں آپ کو لائن بائی لائن سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ 8 وادی انشاءاللہ۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پہلا پیغام اس ملت کو دیا کہ مسلمانوں تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، مسلمانوں مایوس نہیں ہونا ہے۔ 52,000 علماء کی پھانسی ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں، 10,000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلے ہیں، مسلمانوں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ دیش کل بھی، یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، یہ ملک آج بھی ہمارا ہے، یہ ملک کل قیامت کے صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا۔ مسلمانوں مایوس نہیں ہونا ہے۔ 52,000 علماء کی پھانسی ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں، 10,000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلے ہیں۔ مسلمانوں تم نے اپنے خون سے سینچا ہے، یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، یہ ملک آج بھی ہمارا ہے، یہ ملک کل قیامت کے صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا۔ حضرت نے دوسرا پیغام دیا کہ مسلمانوں نیک اور ایک ہو جاؤ، مسلمانوں نیک اور ایک ہو جاؤ، ایک ہی کلمے کی بنیاد پر سب کے سب ہو جاؤ، ایک ہی کلمے کی بنیاد پر سب کے سب ایک ہو جاؤ، ایک ہی جھنڈے کے نیچے سب کے سب آ جاؤ۔ اگر آدھا ادھر رہو گے آدھا ادھر رہو گے تو آگے برے حالات آنے والے ہیں، آگے برے حالات آنے والے ہیں، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم سب کے سب ایک کلمے کی بنیاد پر ایک جگہ رہو گے تو طوفان آئیں گے چلے جائیں گے، مسلمان اپنی جگہ پر رہیں گے۔ حضرت نے تیسرا پیغام دیا، حضرت نے کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں اگر سماج بنانا ہے تو مرواڑی کی طرح بناؤ، اگر سماج بنانا ہے تو گجر کی طرح بناؤ، اگر سماج بنانا ہے تو مہتا کی طرح بناؤ۔ گجر مہتا اس دیش میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ان کو ترقی ہے، مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے۔ صرف 2 وجہ سے ان کو ترقی ہے، 2 وجہ سے مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے۔ وہ 2 وجہ کیا ہے میں آپ کو دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ پورا مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں اٹھوا دیے انشاءاللہ۔ گجر کو اس لیے ترقی ہے کہ جب گجر کے ہاں
جب گجر کے ہاں جھگڑا لڑائی ہوتا ہے تو گجر عدالت میں لے کے نہیں جاتے ہیں، وہ گھر میں ہی بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اس لیے گجر کو ترقی ہے۔ مرواڑی کو اس لیے ترقی ہے کہ جب کوئی مرواڑی جب نیچے گرتا ہے تو سب مرواڑی اس کو مل کر اس کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے۔ تم بھی وعدہ کرو کہ جب ہمارے ہاں جھگڑا لڑائی ہوگا ہم بھی عدالت لے کے نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں گے۔ جیسے ان کو ترقی ہے اس سے تمہیں بھی ترقی ہوگا۔ تم بھی وعدہ کرو جب ہمارے یہاں جب جھگڑا لڑائی ہوگا تو ہم بھی گھر میں مسئلہ بیٹھ کر حل کر لیں گے، جیسے ان کو ترقی ہے ایسے ہمیں بھی ترقی ہوگا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آپس میں موافق رہو، طاقت ہے تو یہ ہے، طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ بہم عیب، محبت ہے تو یہ ہے، محبت ہے تو یہ ہے، شزت بھی ہو روزی بھی ہو دل کو بھی ہو تشکیل، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے، نعمت ہے تو یہ ہے، نعمت ہے تو یہ ہے۔ میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگ کی نظر سے پیدا، نہیں اس کا دین ہے کشے کے گھر میں، والے کالے کے جگہ میں صاحب کے دفتر میں، کھیت کھیت میں روٹی بھی گئی، بارش کی کتاب میں چھٹی بھی گئی، نابانی رواز کی پتلون کے چکر میں دل موٹی بھی گئی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کچھ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔